شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم اللهم اغفر لي ولمن وتوتهم 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 بھائی بزرگ دوستو، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ جس آدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے ایمان دیتا ہے، اور جس کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں فرماتا اسے ایمان سے محروم فرما دیتا ہے۔ اللہ میاں کا یہ ازلی قاعدہ ہے، اللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ کی منشا کسی آدمی کے ساتھ متعلق ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان سے بہرور فرما کر دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب کرتا ہے۔ کئی ہفتوں سے بلکہ کئی مہینوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے سلسلے میں ہمارے سامنے تدریجاً بات آ رہی ہے کہ کون سے موقع میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کون سا اسوہ امت کے سامنے پیش کیا جس کو عمل کرنے کے بعد یہ امت کامیاب ہو سکتی ہے۔ گزشتہ مرتبہ بھی ہمارے سامنے مسجد کی عظمت، مسجد سے متعلقہ چیزوں کی عظمت اور مسجد کے جو خدام ہیں، امام ہو، مؤذن ہو یا ایک متولی ہو، ان سب کی اہمیت بھی آئی، ان سب کے حقوق بھی ہمارے سامنے آئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو درسگاہ تھی، جس درسگاہ میں بیٹھنے والے صحابہ اکرام تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تلامذہ اور شاگرد تھے، سب سے بڑا سبق انسانیت والا تھا، سب سے بڑا سبق انسانیت والا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو انسانیت کا درس دیتے تھے۔ اس کو دوسرا معنی کر کے یوں بھی کہا جا سکتا ہے مساوات، یعنی برابری کا سبق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے۔ جنت جہنم کا فیصلہ یہ ایمان اور کفر پہ موقوف ہے کہ جو آدمی ایمان والا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جنت دیں گے، جو آدمی کفر خالص والا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم دیں گے۔ جنت جہنم کا فیصلہ تو ایمان اور کفر پہ موقوف ہے۔ باقی دنیا میں رہنے کے ساتھ ساتھ جہاں ہم مسلمان رہتے ہیں وہاں غیر مسلم بھی رہتے ہیں، جہاں انسان رہتے ہیں وہاں غیر انسان بھی رہتے ہیں۔ غیر انسان سے مراد جانور ہیں، پرند چرند سب ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کا سبق دیتے تھے۔ انسانیت کے سبق میں جہاں انسانوں کے حقوق بتاتے تھے وہاں جانوروں کے تک حقوق بتاتے تھے۔ جہاں تک انسانیت کا معاملہ ہے وہ اسلام کے ساتھ مشروط نہیں ہے، مطلب انسانیت کے حقوق کے لیے مسلمان ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ تعالیٰ کے روبرو کھڑا کیا جائے گا۔ بندے کا نامہ اعمال دیکھتے ہی بندے کی نیا ڈوب رہی ہوگی، وہ ناکام ہونے کے قریب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر فضل کرنے کا ارادہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا ذرا اس کے نامہ اعمال میں چیک کرو، دیکھو کیا اپنی زندگی میں کبھی کسی چڑیا پر اس نے رحم کیا ہے؟ انسانوں کو چھوڑو، چھوٹی سی چھوٹی مخلوق حل رحمت عصفورا، کیا تو نے کبھی کسی چھوٹی سی چڑیا کے اوپر رحم کیا ہے؟ اگر اس کے نامہ اعمال میں یہ بھی مل جاتا ہے کہ اپنی زندگی میں چھوٹی سی چھوٹی مخلوق کے اوپر اس نے رحم کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس رحم کو اصل بنا کر اس کو معافی کر دیتے ہیں، اس کو معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ آیا کہ وہ عورت نماز روزے کی پابند ہے، صوم و صلات کی جس کو پابند کہتے ہیں، تہجد گزار ہے، روزے کا اہتمام کرتی ہے۔ اس کے گھر میں ایک بلی ہے جس بلی کو وہ باندھ دیتی ہے،
اسے نہ کھانا فراہم کرتی ہے، دودھ وغیرہ نہ اپنی جانب سے دیتی ہے، اور نہ ہی اس کو کھول دیتی ہے کہ وہ اپنی روزی آپ تلاش کر لے، وہ بہت پریشان رہتی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا حشر سنایا کہ جو عورت ایسا کرنے والی ہے، بلی کو نہ اپنی جانب سے روزی دیتی ہے اور نہ ہی اپنی روزی تلاش کرنے کے لیے اسے رسی کھول کے چھوڑتی ہے، تو اس عمل کی بنیاد پہ وہ جہنم میں جائے گی، اس عمل کی بنیاد پہ وہ جہنم میں جائے گی۔ حالانکہ بلی کا حق ہے، کسی انسان کا حق نہیں ہے، نہ ہی اللہ کا حق ہے، یہ ایک جانور کا حق ہے۔ جو جانور عام طور سے ہمارے گھروں میں آتے جاتے رہتے ہیں، اس جانور کی حق تلفی کرنے کی بنیاد پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہنم کی وعید سنائی کہ اس نے بظاہر ایک بلی کی حق تلفی کی ہے، لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے۔ اس حق تلفی کی بنیاد پہ باوجود ہے کہ وہ صوم و صلاۃ کی پابند ہے، روزے کا اہتمام کرتی ہے، 5 وقتہ نماز پڑھتی ہے، تہجد گزار ہے، تہجد گزار ہے، حقوق اللہ کے اعتبار سے 100% وہ کامیاب ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ادنا مخلوق کی حق تلفی کرنے کی بنیاد پہ اس کی نمازیں سب ایک طرف رکھی جائیں گی اور اس کی حق تلفی کی بنیاد پہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ مساوات ہیں، یہ انسانیت ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ جہاں تم جی رہے ہو، جہاں تم جی رہے ہو، تمہارے آس پاس میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری مخلوق جیتی ہے، ان کے بھی کچھ حقوق تمہارے سے متعلق ہیں، ان حقوق کو بجا لاؤ، ان حقوق کو بجا لاؤ۔ مساوات ہی کے سبق میں یہ بھی آتا ہے کہ جہاں کوئی درخت گھنا ہو، سایہ دار درخت ہو، اس کے نیچے جا کے تم پیشاب نہ کرو۔ اس کی کئی مصلحتیں ہیں۔ سب سے بڑی مصلحت یہ ہے کہ جہاں گھنا درخت ہوتا ہے، لوگ اس کے سائے کے نیچے آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، آرام کر کے جاتے ہیں۔ تمہارے اس پیشاب پاخانہ کرنے کی بنیاد پہ لوگوں کو پریشانی ہوگی۔ جہاں لوگ بیٹھتے ہیں وہاں جانور بھی بیٹھتے ہیں، گرمی سے بچنے کے لیے کسی درخت کے سائے میں آ کر جانور بیٹھتے ہیں۔ تمہارے ایسے کرنے کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ کی کئی مخلوق کو پریشانی ہوگی۔ عین ممکن ہے اس کی جڑوں میں کچھ سوراخیں ہوں، تمہارے پیشاب کی بنیاد پہ اس سوراخ کے اندر رہنے والی مخلوق کو تکلیف ہوگی۔ مساوات کا سبق، انسانیت کا سبق دیتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو۔ اگر تم کو واقعتاً پیشاب کرنا ہے، کسی ایسے مقام پہ چلے جاؤ جس مقام پہ کسی کی کا گزر نہ ہو، کسی کی گزرگاہ نہ ہو، تمہارے پیشاب کرنے کی بنیاد پہ کسی کو تکلیف نہ ہو، ایسی جگہوں میں جاؤ۔ یہ مساوات کا سبق ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا سبق دیا۔ اب آگے چلیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی مومن ہی نہیں ہے جو پیٹ بھر کے کھا جاتا ہے اور اطمینان کی نیند سوتا ہے، جبکہ اس کے پڑوس میں رہنے والا آدمی بھوکا ہے۔ یہ نہیں فرمایا اس کے پڑوس میں رہنے والا مسلمان، نہیں فرمایا اس کے پڑوس میں رہنے والا آدمی، خواہ وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، غیر مسلم عیسائی ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، مجوسی ہو، پارسی ہو، کچھ بھی ہو۔ انسانیت کا اصول کہ خود تو خوب کھا کے سو رہا ہے اور اس کے پڑوس میں رہنے والا ایک انسان بھوکا سو رہا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کا سبق، انسانیت کا سبق صحابہ کرام کو دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عاد مریضا، جو آدمی کسی مریض کی عیادت کرتا ہے، کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس عیادت کرنے کی بدولت اس کو 70,000 فرشتے اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ یہاں بھی حدیث بھی عام ہے، یہ عیادت کرنے میں خواہ مسلمان ہو خواہ کافر ہو، خواہ مسلمان ہو خواہ کافر ہو، میرے پڑوس میں رہنے والا میرا ایک دوست یا ایک غیر دوست میرا پڑوسی ہے، وہ بیمار ہو گیا ہے، اب بیمار پرسی کرنے کے لیے جانا ہے، بیمار پرسی کے لیے جانا، یہ انسانیت کے حقوق ہے، جانی چاہیے۔ وہ کافر ہے، مجوسی ہے، مشرک ہے، پارسی ہے، یہودی ہے، اس سے کوئی بھی ضرر نہیں پہنچتا، اس کے پاس جائیں، اس کی بیمار پرسی کریں، اس سے پوچھیں کہ بھائی تم کیا محسوس کر رہے ہو، بیماری میں کچھ افاقہ ہے یا بیماری میں اضافہ ہے؟ اگر وہ کہے کہ آئے دن بیماری بڑھ رہی ہے تو تم اپنی جانب سے اگر کچھ اس کو کہہ سکتے ہو تو فلان ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، آپ فلان ڈاکٹر کے پاس جانے کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے دے گا۔ اس نیت سے میں عیادت کے لیے جاؤں گا کہ یا اللہ میں اس کی عیادت کے لیے جا رہا ہوں، اگر اس کو صحت مل جائے
تو اس کو ایمان کی توفیق دے دے، یہ مسلمان ہو جائے، عین ممکن ہے۔ یا اللہ اس نیت سے میں اس کی عیادت کے لیے جا رہا ہوں۔ عیادت کے لیے جانا یہ انسانی حقوق ہیں۔ ہم ہسپتال گئے تھے، ہمارا کوئی رشتہ دار یا ہمارا کوئی قریب بیمار تھا، اس کی عیادت کے لیے ہم گئے، پاس میں ایک ہندو آدمی بیمار پڑا سسک رہا ہے۔ جب ہم نے اپنے کی عیادت کر لی تو پاس میں رہنے والے کو بھی ایک دو بول کہہ لیں کہ بھائی کیسے ہو، کیا بیماری ہے، کیا تکلیف ہے آپ کو۔ جب وہ اپنی تکلیف بتائے گا تو تم اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ اس کی تکلیف کو دفع فرما، اس کی تکلیف کو دور فرما۔ کہتے جی آپ، ہم دعا کر کے آپ کو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی تکلیف کو دفع کرے گا۔ اور ساتھ ساتھ میں بھی نیت کر لیجیے کہ یا اللہ اس کی دونوں تکلیفوں کو دفع کر، دنیا کی تکلیف کو بھی، آخرت کی بھی تکلیف کو۔ اور آخرت کی تکلیف دفع کب ہوتی ہے؟ آخرت کی تکلیف اسی وقت دفع ہوتی ہے جب وہ مسلمان ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کی ہدایت کی دعا دے دی، آپ نے اس کی ہدایت کی دعا دے دی، دونوں کام کر لیے۔ یہ انسانیت کے حقوق ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ آیا کرتا تھا، اس بچے کا نام عبد القدوس تھا، جو یہودی تھا۔ جا بجا آتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ وہ بچہ بیمار ہے، حد سے زیادہ بیمار ہے، تو بنفس نفیس اس کے گھر تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ ابھی اس کا آخری وقت ہے، اس کا آخری وقت ہے۔ عبد القدوس سے کہا کہ بیٹے عبد القدوس، اسلام قبول کر لو، ایسا لگتا ہے تم ابھی ابھی اللہ سے ملنے والے ہو۔ اس بچے نے باپ کی طرف دیکھا کہ ابو جان میں کیا کروں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے اسلام کی دعوت دے رہے، میں کیا کروں؟ ابو جان نے کہا اطیع ابو القاسم۔ ابو القاسم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی۔ باپ نے کہا بیٹے ابو القاسم جو کہہ رہے ہیں ان کی اطاعت کرو، اطاعت کرو، اس کا مطلب تم اسلام قبول کرو۔ چنانچہ وہ بچہ اسلام قبول کیا، اس کے تھوڑی دیر کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی بچہ خدمت کرنے کے لیے آتا تھا۔ جب یہودیوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کرنے کا ارادہ کیا تو اس بچے کو استعمال کیا، جو بچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم بن کے آتا تھا، کبھی کنگا کرتا تھا، کبھی کنگھی کو صاف کرتا تھا۔ وہ جو کنگھی، جس کنگھی میں بال لگے ہوئے تھے، وہ کنگھی اسے معلوم نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے، اسے معلوم نہیں تھا کہ کیا کیا جائے گا۔ بس پوچھا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر بال ہوں یا کنگھی ہو تو دے دو، تو اس نے دے دیا تھا۔ وہ بچہ بھی یہودی تھا۔ تو جب یہودی یا غیر مسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر جاتے تھے۔ یہ عام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی، اگر کوئی چیز غلط ہوتی تو فوراً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا جاتا کہ یہاں آپ کھانا مت کھائیں، آپ کا یہاں کھانا نقصان دہ ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے آ رہے تھے، ایک یہودی عورت نے دعوت دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کھانے کے لیے گئے، صحابہ اکرام سب بیٹھے ہوئے تھے، سب نے ہاتھ کھانے پہ لگا دیا، ایک صحابی نے کھانا منہ میں ڈال دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانور کا وہ گوشت زیادہ پسند تھا جو شرمگاہ سے دور ہو۔ یہ ایک اصول ہے، ایک کلیہ کیا ہے، شرمگاہ سے جس قدر دور جو حصہ ہوتا تھا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند تھا۔ جیسے شانے کا گوشت ہے، شانے کا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، بکرے کا شانہ بڑے پسندیدگی کے ساتھ کھاتے تھے، اس لیے کہ وہ شرمگاہ سے بہت دور تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شانہ پیش کیا گیا، ابھی وہ شانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کو لگایا ہی تھا، منہ کو لگا دیا تھا، جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آ کے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ آپ ہاتھ کو روک لیجیے۔ ایک روایت میں آتا ہے اس شانے نے بتا دیا کہ میرے اندر زہر ہے، آپ مت کھائیے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دیا۔ اتنے میں جو صحابی ایک لقمہ جن کے منہ کے اندر سے چلا گیا تھا، شاید برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام ہے، ان کا انتقال ہو گیا، چونکہ زہر آلود وہ غذا تھی، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودیہ کی دعوت کو قبول کر کے گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر جا کے اس کی دعوت کو اس اعتبار سے قبول کر رہے، ممکن ہے میرے اس دعوت کے قبول کرنے کی بنیاد پہ ان کو اسلام کی توفیق مل جائے، اس قاعدے کو بھی اتنا عام نہ کیا جائے۔ یہ میں مساوات کا سبق دیتے ہوئے بتا رہا ہوں، ورنہ آج اگر دیکھا جائے یہ سوچتے ہوئے آدمی ایرے غیرے کسی کے گھر میں چلا جائے جہاں حرام حلال کی تمیز نہیں ہے، انٹرسٹ کا اس کا دھندا بڑے عروج پہ ہو، یا کہ کوئی اور وہ بزنس کرتا ہو جو بزنس اس کے مذہب کے اعتبار سے بھی غلط ہو، میں کہہ دوں اس کے مذہب کے اعتبار سے بھی غلط ہو،
ایک تو ہمارے مذہب کے اعتبار سے غلط ہونا الگ ہے، اس کے مذہب کے اعتبار سے غلط ہونا الگ ہے۔ اگر اس کے مذہب کے اعتبار سے وہ حلال مال کماتا ہے تو ایسے کے گھر میں جانا درست ہے، لیکن اس کے مذہب کے اعتبار سے بھی اگر وہ غلط کام کرتا ہو تو اس کے گھر جانے کی بالکل قطعی اجازت نہیں ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مساوات کا سبق دیتے ہوئے ہر کس و ناقص کے پاس جاتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں، گئے جاتے جاتے ایک ہرنی سامنے آئی، ایک آدمی سویا ہوا تھا، ایک ہرنی بندھی ہوئی ہے۔ ہرنی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، میرے چھوٹے چھوٹے بچے دودھ پینے کے لیے بلک رہے ہیں، اس نے مجھ کو اپنے شکار میں پھنسا لیا ہے، آپ تھوڑی مہلت مجھ کو دے دیں، میں بچوں کو دودھ پلا کے آ جاؤں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی سے پوچھا کیا تمہارا وعدہ پکا ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، میرا وعدہ بالکل پکا ہے، تھوڑی دیر کی مہلت آپ مجھے دے دیں، بچوں کو دودھ پلا کے میں فوراً واپس آ جاؤں گی۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھول دیا، جو شکاری سویا ہوا تھا وہ ابھی سویا ہوا ہے، رسی کو کھول دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ گئے انتظار میں، یہ آدمی سویا ہوا ہے، یہ ہرنی گئی، دیکھ رہے ہیں راستہ، تک رہے ہیں کہ ہرنی کب آئے گی، اس لیے کہ اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس راہ میں اپنے آنکھوں کو بچھائے ہوئے تھے، اونٹنی پھدکتے ہوئے، کودتے ہوئے، بڑی خوشی کے ساتھ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باندھ رہے تھے، اتنے میں وہ شکاری جاگ گیا۔ پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ کہا بات دراصل یہ ہے کہ تم نے ایسی ہرنی کو پکڑ لیا جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ دودھ پینے کے لیے بےتاب ہے، اس کو تم نے پکڑ لیا، اس نے میرے سے مہلت مانگی تھی، میں نے اس کو مہلت دے دی، یہ آ گئی ہے، اگر تمہارے سے ہو سکے تو یہ کام کرو، کیا کرو؟ یہ مجھے دے دو۔ تو اس نے شکاری نے کہا یا رسول اللہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، آپ اس کو رکھ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی کو آزاد کر دیا، دوبارہ پھدکتے ہوئے، کودتے ہوئے، اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے وہ جنگل میں چلی گئی۔ یہ مساوات ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں انسانوں کے حقوق بتا رہے ہیں، وہاں جانوروں کے بھی حقوق بتا رہے ہیں کہ جانوروں کے حقوق کیا ہیں۔ کسی کے گھر میں سانپ نکل آتا ہے، مدینہ منورہ میں جنات کی ایک جماعت تھی جو سانپوں کی شکل میں عام طور سے گھروں میں آ جاتی تھی، کہیں ایسا نہ ہو سانپ زہریلی چیز ضرور ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مارنے کا طریقہ بھی بتایا، اس کو کیسے مارا جائے۔ فرمایا جب کسی کے گھر میں سانپ آ جائے تو اسے 3 مرتبہ تحریج کرو۔ تحریج کیا چیز ہے؟ اسے کہو ہم تم کو اللہ اور اللہ کے رسول کا واسطہ دیتے ہیں، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اب ایک روایت میں آتا ہے ہم تم کو وہ عہد یاد دلاتے ہیں، وہ وعدہ یاد دلاتے ہیں، وہ اگریمنٹ یاد دلاتے ہیں جو تمہارے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہوا ہے، یہ یاد دلاؤ۔ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو یوں کہو کہ ہم تم کو نوح علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا وعدہ یاد دلاتے ہیں، یا یہ کہ کہو ہم تم کو اللہ اور اللہ کے رسول کا واسطہ دیتے ہیں، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ 3 مرتبہ تحریج کے بعد اگر وہ نہیں جا رہا ہے تو وہ زہریلا سانپ ہے، اس کو مارنا ہی حق ہے۔ اگر تم نے اس کو مارا نہیں، یہ سوچ کے ہم اس کو چھوڑ دیں، اس کو مار دیں گے تو یہ بدلہ لے گا، اگر بدلے کا سوچ کے اگر کوئی آدمی اس زہریلے سانپ کو چھوڑتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیس منا، وہ میری امت میں سے نہیں۔ کیوں؟ ایسے کیوں؟ آج اس نے آپ کو نہیں کاٹا ہے، آپ نے اس کے اوپر رحم کر کے چھوڑ دیا، کسی راہگیر کو کاٹ لے گا، کسی اور آدمی کو کاٹ لے گا، کسی اور آدمی کی جان کے لالے پڑ جائیں گے، اس لیے فرمایا آج اس کو یہاں ختم کرو۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول مساوات کا سبق دیتے ہوئے بتایا کہ اصول کیا چیز ہے، کہ برابری کیسے ہو۔ جس معاشرے میں تم جیتے ہو اس معاشرے میں تمہارے علاوہ دوسری مخلوق بھی جیتی ہے، دوسری قوم بھی جیتی ہے، دوسری قوم کے حقوق بھی ہیں، دوسری قوم کے جیسے مسلمان جیتے ہیں وہاں نان مسلم جیتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں آنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اقوام کو ملا کر ایک مشورہ کیا تھا، یہودیوں کو بھی بلایا تھا، یہودیوں کے ساتھ ساتھ مشرکین کو بھی بلایا تھا، اور ایک ریزولوشن پاس کیا تھا مدینہ منورہ کا جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، میثاق مدینہ، کہ ہم اپنے اس شہر کی حفاظت کریں گے، شہر کی حفاظت کرنے میں ہم سب متحدہ ایک پلیٹ فارم پہ کام کریں گے، باہر سے کوئی ہمارے اس شہر کا دشمن ہم کو ورغلانے کی کوشش کرے گا وہ اس کے بہکاوے میں ہم نہیں آئیں گے۔ مدینہ منورہ پہ کے اوپر کوئی چڑھائی کرتا ہے تو ہم سب مل کے اس کا جواب دیں گے۔ میثاق مدینہ میں کئی چیزیں موجود ہیں،
کتب سیر میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے۔ تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر کی حفاظت کا ارادہ کیا تو اس میں مشرکین کو بھی بلا لیا، اس میں یہودیوں کو بھی بلا لیا، اس میں مسلمانوں کو بھی جمع کر لیا۔ یہ آداب انسانیت ہے، یہ مساوات ہے، یہ مساوات ہے کہ میرے گھر کے پاس میں کوئی آدمی بیمار ہے، میرے گھر کے پاس میں کوئی آدمی بھوکا ہے، اس کو کھلانے کے سلسلے میں ہم اسلام نہیں دیکھیں گے۔ اب آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافر الیتیم فی الجنت ہاکذا، یہ دو انگلیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا، میں اور ایک یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی ذمہ داری اٹھانے والا جنت میں اس طرح جائیں گے۔ یہ دو انگلیاں جس طرح ملی ہوئی ہیں اس طرح قریب ہو کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ آدمی جائے گا جو یتیموں کی کفالت کرنے والا ہو۔ اب آئیے، یتیم کیا مسلمان یتیم ہے یا کافر یتیم ہے؟ یتیم اسی وقت تک بچہ رہتا ہے جب تک وہ نابالغ رہتا ہے۔ لا یتما بعد البلوغ، بالغ ہونے کے بعد بچہ یتیم نہیں رہتا ہے، ورنہ ہم میں سے کتنے ایسے افراد ہیں جن کے باپ کا انتقال ہو گیا، کیا ہم سب لوگ تھوڑی یتیم کہلائیں گے؟ نہیں، نابالغ جب تک رہتا ہے تب تک وہ یتیم ہے۔ اب یتیم بچہ خواہ وہ کافر کا ہو خواہ وہ مسلمان کا ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی یتیم کی کفالت کرتا ہے تو میرے ساتھ جنت میں وہ اس طرح جاتا ہے۔ پھر فرمایا خیر بیت من بیوت المسلمین بیت فیہ یتیم یحسن الیہ، مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس گھر میں کوئی یتیم بچہ ہو، اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا جائے۔ پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شر بیت من بیوت المسلمین بیت فیہ یتیم یساء الیہ، مسلمانوں کے گھروں میں بدتر گھر وہ ہے جس گھر میں کوئی یتیم بچہ ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا جائے، اچھا سلوک نہ کیا جائے، یہ بدترین گھر ہے۔ یتیم بہرحال یتیم ہے، یتیم خواہ وہ اس کا باپ کافر ہو خواہ اس کا باپ مسلمان ہو، اس کی یتیمی کی بنیاد پہ اگر کوئی آدمی اس کے اوپر ترس کھاتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اگر کسی کا دل سخت ہو گیا ہو، پتھر کی طرح سخت ہو گیا، جس کو عربی میں قساوت کہتے ہیں، قساوت قلبی کو دور کرنے کے لیے یہ وہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے، خواہ وہ یتیم کافر ہو، کافر باپ کا یتیم ہو یا ایک مومن باپ کا یتیم ہو، یتیم تو بہرحال یتیم ہے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے کی بنیاد پہ دل کے اندر جو سختی ہے وہ سختی ختم ہو جاتی ہے۔ بیواؤں کو سہارا دینا، کوئی بیوہ عورت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مستقل بیوہ عورتوں کے گھر کی خدمت کرتے تھے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے، اور ان لوگوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی جو بیوہ عورتوں کا سہارا بنتے ہیں۔ اور بیوہ عورت کون ہے؟ یہ کافر ہے یا مسلمان ہے، کوئی قید نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے، خواہ وہ کافر ہو، مجوسی ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، پارسی ہو، بہرحال وہ بیوہ ہے۔ آپ نے اگر اس کی کفالت کی، اس کے گھر کو اس کے سامان فراہم کر کے اس کی نگرانی کی تو آپ کو وہ فضیلت ملے گی جو فضیلت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ یہ مساوات کا سبق ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو سب سے پہلے مساوات کا سبق دیتے تھے، برابری کا سبق دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ تم رحم و کرم کا معاملہ فرماؤ۔ اسی لیے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اہل زمین پر تم رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ اہل زمین میں تمام چیزیں داخل ہیں، تمام مخلوق داخل ہیں، انسانوں سے ہٹ کر جتنی بھی دوسری مخلوق ہے وہ بھی اس میں داخل ہے۔ پھر صحابہ اکرام نے کیا کیا؟ صحابہ اکرام کو ایک دوسرا سبق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دیا گیا، وہ یہ کہ نفرت گناہ سے ہو، گنہگار سے نہ ہو، نفرت گناہ سے ہو، گنہگار سے نہ ہو۔ اسی لیے صحابہ اکرام کافروں کے کفر سے نفرت کرتے تھے، کافروں سے نفرت نہیں کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ وہ آج کافر ہیں، ممکن ہے ہمارے اس طریقے کی بنیاد پہ یا کہ ہماری محنت کی بنیاد پہ، اللہ کے فضل کی بنیاد پہ وہ مومن ہو جائیں، تو ذات کافر سے نفرت نہیں،
بلکہ صفت کافر سے نفرت۔ وہ صفت کافر کیا ہے؟ ان کے اندر جو کفر پل رہا ہے، کفر اللہ تعالیٰ سے بغاوت ہے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے وہ سجدہ کرتے ہیں، کسی اور کے آگے سر جھکاتے ہیں، اس صفت کی بنیاد پہ ان کو نفرت ہوتی تھی، ورنہ ان کی ذات سے کسی قسم کی نفرت نہیں تھی۔ اسی بنیاد پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کا ہاتھ بٹاتے تھے، کافروں کا ہاتھ بٹاتے تھے، ہر قسم کا تعاون ان کے ساتھ بجا لاتے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعاون کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔ یہ جتنے احادیث میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں، یہ سب تعاون کی ترغیب ہی تو ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں لڑ رہے ہیں، لڑتے لڑتے بھاری کافر تھا، بڑا پہلوان تھا، اسے کسی طریقے سے نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چت لٹا دیا، شکست دے دی، اس کے اوپر چڑھ گئے، چڑھ کے بیٹھا۔ اب جب چڑھ کے بیٹھا تو اس کافر نے دیکھا اب تو یہ کام میرا تمام کرنے والے ہیں، مجھے تو ختم ہی کر دیں گے، اس لیے کہ جنگ ہے۔ تو ایسی صورت میں اس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پہ تھوک دیا، بس تھوکنا تھا، یہ تھوکتے ہی نیچے کھڑے ہو گئے، اتر گئے، سیدھے اتر گئے، اب نہیں لڑوں گا، کہا اب نہیں لڑوں گا۔ کہا یہ حیدر کرار یہ کیا بات ہے؟ تم نے مجھے پوری طرح سے چت کر دیا، میرے اوپر چڑھ کے بیٹھے، میں نے تم کو تھوکا، اس لیے تھوکا کہ اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، میرے ہاتھ پیر پوری طرح سے بندھے ہوئے تھے، آپ میرے اوپر چڑھے ہوئے تھے، آپ مجھے قتل کرنے والے تھے، اس صورت میں نے آپ کو تھوک دیا، آپ نیچے اتر گئے، کہا اب میں نہیں لڑوں گا، اب میں نہیں لڑوں گا، اب تک میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اب تم نے میرے منہ کے اوپر تھوک دیا ہے، اگر آگے میں تمہارے اوپر وار کروں گا تو یہ میری ذات کے لیے ہوگا، اب میں لڑنے والا نہیں ہوں۔ چنانچہ یہ اسوہ دیکھ کہ کیا اسلام ایسا بھی ہے، اس میں اتنا بھی فرق ہے کہ اللہ کے لیے لڑنا الگ ہے، اپنی ذات کے لیے لڑنا الگ ہے، یہ اسوہ دیکھ کے یہ مومن ہو گیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بن گئے۔ ایسی صورت میں ان کا زرہ تھا، جو زرہ پہن کے جنگ کیا کرتے تھے، جس زرہ کے اوپر تلوار کی کاٹ نہیں چلتی تھی اسے زرہ کہتے ہیں، وہ چوری کر کے کافر لے کے چلا گیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے شریح، قاضی شریح ایک بہت بڑے قاضی صاحب ہیں، جن کے اصول آج بھی انگلش والے انگلش میں ترجمہ کر کے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، قاضی شریح، ان کے پاس حاضری ہوئی، خلیفہ گئے، خلیفہ جا کے کہنے لگے فلاں آدمی اس نے میری زرہ چرا لی ہے۔ چنانچہ خلیفہ کو ایک طرف کھڑا کیا گیا، وہ بھی مدعی ہے، مدعا علیہ کو بلایا گیا، اس کو بلا کے اسے اس طرف کھڑا کیا گیا۔ قاضی صاحب یہاں کرسی میں بیٹھے ہوئے اور خلیفۃ المسلمین کھڑے ہوئے، وہ کھٹیرے میں کھڑے ہوئے جو کھٹیرا مدعی کا ہے۔ تو قاضی صاحب نے پوچھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انہوں نے خلیفہ سے مخاطب کیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قاضی صاحب میں آپ کے پاس دعویٰ لے کے آیا ہوں، خلیفہ بن کے نہیں آیا۔ خلیفۃ المسلمین سے خطاب کیا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قاضی صاحب میں آپ کے پاس دعوے دار بن کے آیا ہوں، خلیفہ بن کے نہیں آیا ہوں۔ اس کا مطلب یہ تھا آپ خلیفہ کہہ کے مجھے مت بلائیے، فی الوقت میں آپ کی عدالت میں آیا ہوں، میری حیثیت ایک مدعی کی ہے، جو خطاب مدعی کو ہونی چاہیے وہی خطاب مجھے دیجیے۔ کہا آپ کے پاس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس کوئی گواہ بھی ہے؟ کہاں دو گواہ ہیں، دو گواہ ہیں تو پھر آپ کے لیے کافی ہیں، بلائیے دو گواہ کو۔ تو یہ گواہ میں اپنے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا، کہا باپ کے حق میں بیٹے کی حق گواہی معتبر نہیں ہے۔ پھر کہا دوسرے گواہ ہے، وہ کون ہے؟ میرا غلام ہے۔ کہا نہیں، غلام کی گواہی آقا کے حق میں معتبر نہیں ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے پاس دو ہی گواہ تھے، اگر میرے یہ گواہ معتبر نہیں ہے ٹھیک ہے آپ فیصلہ اس کے حق میں کر دیجیے۔ اب یہ سب دیکھ رہا ہے، یہ غیر مسلم دیکھ رہا ہے کہ قاضی صاحب فیصلہ کر رہے ہیں خلیفہ کے خلاف، خلیفہ کے دو گواہ تھے، دونوں گواہ رد کر دیے گئے۔ یہ دیکھ کے دل کے اندر یہ موم ہو گیا، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، میں ان کی رعایا ہوں، میری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، میں ان کو ٹیکس ادا کرتا ہوں، میں ذمہ ہوں، اور انہوں نے بادشاہ کا زیرہ چرا لیا ہے۔ لیکن قاضی صاحب کا فیصلہ کتنا انوکھا ہے، جب بادشاہ اپنے دو گواہ پیش نہ کر سکا تو بادشاہ ہارا اور یہ جیتا۔ اتنا کہہ کے اس نے قاضی صاحب کے سامنے کہا قاضی صاحب اللہ کے لیے مجھے معاف کیجئے، میں اپنے دل سے گواہی دیتا ہوں یہ زرہ میری نہیں ہے، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ میں نے جب دیکھا آپ کے پاس اتنا اعتدال ہے، اتنا عدل ہے، اتنا انصاف ہے، جس انصاف کے کٹہرے میں آپ بادشاہ کو مجرموں کی طرح کھڑا کر دیتے ہیں، اس سے بہترین کوئی مذہب نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس نے وہیں اسلام قبول کیا۔
یہ مساوات کا سبق جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا کہ جب کسی آدمی سے کوئی خطا صادر ہو جائے، خطاوار بن کے اگر کھڑا ہو تو اس کی دیگر صفتیں نہیں دیکھی جائیں گی. خلیفۃ المسلمین نہیں دیکھا جائے گا، بہترین مجاہد نہیں دیکھا جائے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی نہیں دیکھا جائے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہیتا داماد نہیں دیکھا جائے گا. دیکھا کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کے اصول کو دیکھا جائے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھا جائے گا کہ اس میں ان کا حکم کیا ہے. چنانچہ اس مساوات کے ذریعے سے صحابہ اکرام نے پوری دنیا میں اسلام کو پھیلایا ہے. بیت المقدس فتح کرنے کے لیے ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو امین و حاضر الامہ کہا جاتا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک لقب دیا، تو ان کو ایک لقب دیا کہ میری امت کے امانت دار، میرے امت کے امانت دار. کئی دنوں سے محاصرہ کیے ہوئے بیت المقدس فتح کرنے سے پہلے ان کا جو قلعہ تھا وہ قلعہ بہت مضبوط تھا، بہت مضبوط تھا. اس قلعے کو پھاند کر جانا سب کے بس کی بات نہیں تھی، کسی کے بس کی بات نہیں تھی. لیکن یہ اندر محصور ہو کے وہ بھی کافی پریشان تھے. تو اپنے پوپ کے پاس لوگ گئے، جا کے کہنے لگے دیکھو تو صحیح جو ہمارے مقابلے میں آئے آخر وہ انسان ہیں یا جنات ہیں، نہ ان کو سردی لگتی ہے نہ ان کو گرمی لگتی ہے، مسلسل پیہم وہ ہمارے اوپر حملہ کیے جا رہے ہیں، ذرا دیکھو تو صحیح، ان سے بات کر کے تو دیکھو. یہ پوپ گئے اپنے قلعے کے بالکل اونچے حصے میں چلے گئے، مسلمانوں کو انہوں نے آواز دی، مسلمانوں تمہارا جو سردار ہو اس کو میرے سامنے لاؤ. چنانچہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے لایا گیا. تو پوپ نے پوچھا ارے بھائی تم ہم کو کیوں پریشان کر رہے ہو، کیا ارادہ ہے تمہارا؟ کہا ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم اپنی مملکت میں اس کو داخل کر لیں. کہا کیوں، ایسے کیوں؟ کہا ہم اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ بھی وہ پڑھ لو. اس نے کہا مسیح علیہ السلام کی قسم ہم بھی وہ کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ تو پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے، ہم تو مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اس کو نہیں پڑھتے. تو کہا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تم گواہی نہیں دو گے تم مومن نہیں ہو، اس گواہی کا دینا بے حد ضروری ہے. تو پوپ نے کہا دوسری شرط بتاؤ. دوسری شرط یہ ہے کہ اگر تم مسلمان نہیں بنو گے تو تم ہماری تحویل میں آ جاؤ، ہماری نگرانی میں آ جاؤ، تم ہم کو ٹیکس ادا کرو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے. کہا اگر یہ شرط بھی منظور نہ ہو تو تیسری شرط یہ ہے کہ تم بھی اپنی تلوار سونت لو، ہم بھی اپنی تلوار سونت لیتے ہیں، جنگ کریں گے. یہ تیسری شرط ہے. تو پوپ نے کہا مسیح علیہ السلام کی قسم ہے 20 سال تک اگر تم جنگ کرتے رہو گے، 20 سال تک بھی اگر تم جنگ کرتے رہو گے، ہرگز تم فتح پانے والے نہیں ہو. ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اتنے وثوق کے ساتھ تم آخر کس وجہ سے کہہ رہے ہو؟ تو اس نے کہا، پوپ نے کہا اس لیے کہ میں پورے لشکر کی طرف دیکھ رہا ہوں، اس کو فتح کرنے والا جو آدمی ہے تمہارے پورے لشکر میں وہ نہیں ہے. ہم نے اپنی کتاب میں اس کے فاتح کے جو اوصاف پڑھے ہیں تم میں سے کسی کے اندر وہ وصف نہیں ہے، وہ صفتیں نہیں ہیں. ہم نے جو نام پڑھا ہے اس نام کا چہرے سے بھی کوئی نہیں دکھائی دے رہا ہے. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ارے بتاؤ تو صحیح تم نے اپنی کتاب میں کس کا نام پڑھا ہے؟ کہا ہم نے پڑھا ہے جو آدمی ہمارے اس قلعے کو فتح کرے گا اس کا نام عمر ہوگا، اور وہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوگا. اس کے چہرے کے کچھ نشانات ہوں گے جو نشانات ہم نے پڑھا ہے، اس کے جسم کے کچھ نشانات ہوں گے جو نشانات ہم نے اپنی کتاب میں پڑھی ہیں، وہ نشانات کسی کے پاس نہیں ہیں. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے، اللہ اکبر، پھر تو ہماری فتح ہے. پوچھا وہ کیسے؟ اس لیے کہ جو اوصاف تم بتا رہے وہ ہمارے امیر المومنین ہیں، دوسرے خلیفہ ہیں جن کا نام عمر فاروق ہے، اس نے بھی فاروق کا نام بتایا تھا، عمر فاروق ان کا نام ہوگا. تو کہا جاؤ، کیوں لڑ رہے ہو، خواہ مخواہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، اپنا بھی جانی نقصان ہے ہمارا بھی جانی نقصان ہے، جاؤ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے لاؤ، بغیر کسی لڑائی کے ہم صلح کر لیں گے، اپنی یہ چابی ہم ان کو دے دیں گے. اب صحابہ اکرام نے آپس میں مشورہ کیا جائے، ملک شام ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے سے بلایا جائے، اس میں کافی ان کو بھی مشقت ہوگی، تکلیف ہوگی، کیا جائے. شراحیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ رائے دی کہ بھائی دیکھو یہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے درمیان ہے،
خالد بن ولید جن کا نام ہے، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل مشابہ تھے، سیم اتنا سیم تھے. کبھی کبھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ کر آدمی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیتا تھا. اتنی زیادہ ہم شکل تھے، اتنی زیادہ ان کی شکل ملتی تھی. تو کہا چلو چونکہ یہ بالکل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہیں، دوسرے تیسرے دن ہم ان کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، ان کو سامنے پیش کر دیں گے. کہا ہاں یہ بھی کر کے دیکھتے ہیں، کم سے کم ہمارے خلیفہ کو مشقت تو نہ ہو. مدینہ منورہ سے چل کے آنا، کتنی دوری کا سفر طے کر کے آنا، مشقت سے ہم بچا سکتے ہیں. چنانچہ دوسرے تیسرے دن وہ اونچائی پہ گئے، جا کے کہا، آواز لگائی، او بھائی پوپ. کہا کون ہے؟ کہا پوپ صاحب نے جو مطالبہ کیا تھا وہ مطالبہ پورا کرنے کے لیے ہم لوگ آئے ہیں، ہمارے امیر کو سامنے لائے ہیں. چنانچہ وہ پوپ آیا. پوپ کی ایک شان تھی، اس کا نام وردان تھا. اس کی ایک شان تھی، جب وہ آتا تھا اس کے پیچھے پیچھے اس کے کپڑوں کو کوئی آدمی سمیٹ کے لاتا تھا، اس کے کپڑوں کو مستقل اونٹ کی دھونی دی جاتی تھی. اس کی ایک الگ شان تھی. وہ آیا، کہا بتاؤ کیوں آئے؟ کہا پوپ صاحب آپ نے جو مطالبہ ہم سے کیا تھا وہ اس مطالبے کو پورا کرتے ہوئے ہم اپنے امیر کو پیش کر رہے ہیں. کون ہے تمہارا امیر؟ کہا یہ ہے. اب اس نے غور سے مطالعہ کیا، اوپر سے نیچے تک خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، اوپر سے نیچے دیکھا، چہرے پہ بل پڑے جا رہے ہیں، پریشانی کے بل پڑے جا رہے ہیں. پھر کہا اللہ کی قسم دے کے میں تم کو پوچھتا ہوں، بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ اللہ کی قسم دے کے پوچھ رہا ہے. کہا اللہ کی قسم کہہ کے کہتا ہوں میرا نام خالد ہے، میرا نام خالد کہہ دیا. عربو تم کب تک اپنے دھوکہ دہی سے باز نہیں آؤ گے؟ مانا کہ یہ بالکل ان کی طرح ہیں، ان کی طرح ہیں، لیکن نہ ان کا نام ہے نہ ان کی نشانی ہے. لے کے جاؤ، 20 سال تک بھی اگر تم ایسی محنت کرتے رہو گے ہم دروازہ کھولنے والے نہیں. آج کے بعد ہم دروازہ نہیں کھولیں گے، یہ دروازہ صرف اور صرف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھلے گا. اب یہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحابی آئے، صبح سویرے پوچھا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بھائی کون جائے گا یہ پیغام لے کر؟ چنانچہ ایک صحابی تیار ہوئے، ان کو بہترین ایک اونٹنی دے دی گئی. کئی دنوں کا سفر طے کر کے وہ آئے. مسجد نبوی میں تہجد کا وقت تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس گئے، سلام پیش کیا، وضو کیا، تہجد کی نماز پڑھی، تھوڑی دیر آنکھ لگ گئی. اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آئے، وہ خود اذان دینے لگے. ایک طرف خلیفہ ہیں، ایسے خلیفہ ہیں جن کی حکومت آدھی دنیا پہ ہے، جن کے بارے میں ایک انگریز مورخ لکھتا ہے اور 10 سال تک اگر یہ زندہ رہ جاتے تو اسلام پوری دنیا میں پھیل جاتا. اتنے طاقتور خلیفہ ہیں. وہ خود وضو کر کے وہ خود اذان دے کے پوری دنیا کو بتا رہے ہیں اذان دینا معزز لوگوں کا کام ہے، بادشاہوں کا کام ہے. ہم نے جیسے گرایا ہے ایسا نہیں، ریٹائرڈ مین کا کام، ایسے آدمی کا کام جس کے پورے دانت جھڑ گئے ہوں، اذان دے رہا ہو تو پتہ نہ چلے کہ اذان پڑھ رہا ہے یا منتر پڑھ رہا ہے. ہم نے اذان کو ایسا ہی تو گرایا ہے، جسے مؤذن نہیں مؤذن کہتے ہیں، مؤذن صاحب کہتے ہیں. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی. اذان دینے کے بعد مصلی پہ آئے، نماز پڑھائی. یہ صحابی جو پیغام لے کے آئے تھے وہ بھی پیچھے نماز پڑھ کے جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے تو ان کے پیچھے پیچھے گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آہٹ کو سن کے پیچھے سے، ارے گلے سے لگائے، خوشی، ارے کیا حال ہے ملک شام کے ہمارے لشکر کا؟ ابو عبیدہ کیسے ہیں؟ ان کا لشکر کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، معاملہ ایسا ہے اب تک فتح کی کوئی نشانی ہم کو نہ مل سکی، نہ ہی کوئی سراغ ہم کو ملا ہے، کافی پریشان ہے مسلمان، لیکن پوپ نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ آپ آئیں گے تو آپ کے ہاتھ میں وہ چابی دینے کے لیے تیار ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو بٹھایا، مشورہ کیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی، امیر المومنین آپ ہرگز نہ جائیں، آپ یہیں رہیں. کیوں؟ تاکہ ان کو پتہ چلے ان کا مطالبہ اس لائق نہیں ہے کہ امیر المومنین سن سکیں، ان کو اپنی حقارت کا پتہ چلے، اس لیے آپ نہ جائیں. پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی، امیر المومنین آپ کو جانی چاہیے. ایک طرف مسلمان کافی پریشان ہیں لڑتے، دوسری طرف یہ خود پریشان ہو کے انہوں نے آپ کا نام لیا ہے، اس لیے آپ کو جانی چاہیے. چنانچہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا. پھر جانے لگے. جاتے ہوئے اپنے ساتھ دیگر کچھ صحابہ کو بھی لے لیا اور کھانے پینے کے کچھ سامان لے لیے. یہ اونٹ میں بالکل لدوا دیا اور چلنے لگے. جب چل رہے ہیں چلتے چلتے اپنے غلام کی باری لگ گئی. غلام سے کہا دیکھو ایک سواری ہے، اس سواری میں کچھ دیر تک تم چلو گے اور کچھ دیر تک میں بیٹھا رہوں گا، اور جب میں بیٹھا رہوں گا تم چلو گے. یہ باری طے ہو گئی.
چنانچہ ملک شام کے قریب پہنچے، صحابہ اکرام وہاں مستقل انتظار میں تھے، استقبال میں تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہی انہوں نے گرم جوشی کے ساتھ استقبال کیا، گلے لگائے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جتنے اصحاب اس وقت تھے سب کو گلے لگائے۔ پھر کہنے لگے امیر المومنین آپ اپنے کپڑوں کو، جو کپڑے مستقل سفر کی بنیاد پہ بوسیدہ ہو گئے ان کو نکال دیں، سفید کپڑے آپ پہن لیں۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کر لیا، سفید کپڑے پہن لیے۔ اور یہ جو سواری تھی وہ سواری کافی دنوں سے چلنے کی بنیاد پہ تھک گئی ہے، اس سواری کو آپ بدلیں، اور ان کے سامنے گھوڑا پیش کیا گیا۔ جو ہی امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ سوار ہوئے، وہ گھوڑا شوخی کرنے لگا، مستی کرنے لگا، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایڑ لگائی اور کود کے اتر گئے نیچے، کہا مجھے گھوڑا نہیں چاہیے، مجھے اپنے قدیم کپڑے لاؤ، مجھے پرانے کپڑے لاؤ۔ چنانچہ اپنے کپڑے نکالے اور پرانے کپڑوں کو پہن لیا، کہا اللہ تعالیٰ نے ہم کو تو عزت اسلام سے دی ہے، کپڑوں سے گھوڑوں سے عزت ملنے والی نہیں ہے۔ چنانچہ ان کپڑوں کو پہن لیا۔ اب وہاں بھی یہودی مستقل انتظار میں، وہ پوپ مستقل انتظار میں ہے کہ دیکھتے ہیں امیر المومنین ان کے کیسے ہیں، وہ کون ہیں۔ جب امیر المومنین چل رہے تھے تو وہ جو کپڑا پہنے ہوئے تھے اس کپڑے میں پیوند تھے، پیاس لگا ہوا تھا۔ اب جیسے آپ کپڑے کے اوپر ایک پیوند لگاتے ہیں، سفید کپڑا ہے، سفید کپڑے کے اوپر کپڑے کا پیوند لگا دیتے ہیں، اور آج کے زمانے میں پیوند دکھائی بھی نہیں دیتا، اور کچھ فقیر بھکاری تو ایسے بھی ہیں ہمارے معاشرے کے جو پیوند لگاتے نہیں ہیں، کپڑوں کو پھٹا ہوا رکھنے دیتے ہیں، بلکہ اچھے کپڑوں کو پھاڑ لیتے ہیں، وہ ماڈرن قسم کے بھکاری ہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے تھے، کپڑوں میں 20 پیوند تھے، اس میں کئی پیوند چمڑے کے تھے۔ سوچئے کپڑے کے اوپر اگر چمڑے کا پیوند لگے تو کیسا وہ اور کون ہے؟ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہے، آدھی دنیا کے بادشاہ ہیں، آدھی دنیا کے بادشاہ ہیں۔ اب یہ جب آ رہے تھے تو ان کے چال چلن کو مستقل اوپر کھڑے ہو کے پوپ دیکھ رہا تھا، مستقل دیکھ رہا تھا کہ کیسے چلتے ہیں، یہ کس سواری میں ہیں، کون سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ساری چیزوں کو، ایک ایک چیز کو وہ نوٹ کر رہا تھا۔ دور سے اس نے چلایا، خوشخبری ہو مسلمانوں کے لیے، ہم مانتے ہیں تمہارا یہی امیر المومنین ہے، اس لیے کہ امیر المومنین کے جو اوصاف ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اس کے کپڑوں کے جو پیوند کے اوصاف لکھے ہوئے ہیں سب اس کے اندر موجود ہیں۔ سفید کپڑے پہنائے گئے تھے، انہوں نے اس کو نکال دیا، پیوند والے کپڑے پہن لیے، وہ پیوند جتنے لگے ہوئے تھے وہ نشانی بھی ان کی پرانی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد امیر المومنین کا بڑا گرم جوشی کے ساتھ استقبال کیا گیا، پوپ نے اندر بلایا، ان کے ہاتھ میں چابی دی، اور پورا گھوم رہے تھے ادھر ادھر۔ جب گھوم رہے تھے عصر کا وقت ہو گیا، لوگوں نے پیشکش کی، اس میں ان پوپ والوں نے بھی، عیسائیوں نے بھی پیشکش کی کہ آپ یہی نماز پڑھ لیجئے، عصر کا وقت ہو گیا ہے۔ تو امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہم یہاں نماز نہیں پڑھیں گے، ہم اپنی مسجد میں نماز پڑھیں گے۔ کیوں ایسا کیوں؟ جب اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری سرزمین پاک کر دی تھی تو انہوں نے یہاں کیوں نماز نہیں پڑھا؟ کہا آج اگر میں یہاں نماز پڑھ دوں گا تم سب لوگ میرے پیچھے ہو کے نماز پڑھ لوگے، کل کے دن ان لوگوں سے یہ کہہ کے تم زمین چھین لوگے کہ یہاں ہمارے امیر المومنین نے نماز پڑھی ہے، اس لیے میں نماز یہاں نہیں پڑھوں گا۔ دیکھا مساوات کا سبق، ایک طرف خلیفۃ المسلمین ہے جس اسلام کو دہشت گردی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، وہ امیر المومنین کہہ رہے ہیں آج اگر میں یہاں نماز پڑھوں گا کل کے دن تم یہ کہہ کے ان سے زمین چھینو گے کہ یہاں ہمارے امیر المومنین نے، ہمارے بادشاہ نے نماز پڑھی تھی، اس لیے میں یہاں نماز نہیں پڑھوں گا۔ یہ مساوات کا سبق ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو دیا، یہ انسانیت کا سبق ہے، جو انسانیت کا سبق لوگوں کے آنکھوں سے اوجھل ہو چکا ہے، جس کی بنیاد پہ اسلام کے خلاف آئے دن کوئی نہ کوئی نشانہ دھارتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایک نشانہ لگا کے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، زکوٰۃ کے علاوہ، زکوٰۃ اس کا مصرف خاص ہے کہ زکوٰۃ صرف اور صرف مسلمانوں کو دیا جاتا ہے، اور دینے کا بھی انداز خاص ہے۔ کسی کا آپ گھر بنا کے نہیں دیں گے، کسی کا چھت ریپیری کر کے نہیں دیں گے، کسی کو آپ ڈاکٹر کو ان کا مال پے نہیں کریں گے، بلکہ زکوٰۃ کو آدمی کے ہاتھ میں رکھنا ضروری ہے، مالک بنانا ضروری ہے، چونکہ اس کا مصرف الگ ہے۔ اس کے علاوہ جتنے صدقات ہیں، صدقات نافلہ جس کو کہتے ہیں، اس میں سب عام ہیں۔ آپ کسی کافر کو دو، کسی آپ مشرک کو دیں، کسی مجوسی کو دیں، غریب ہے، غربت وجہ ہے، کوئی غریب ہمارے گھر آ گیا ہے وہ مجوسی ہے، کوئی غریب ہمارے گھر آیا یہودی ہے، عیسائی ہے یا کہ مشرک ہے، آپ اس کو اپنا
نفلی صدقہ اطمینان کے ساتھ دے سکتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دے سکتے، زکوٰۃ ایک ممنوع ہے، باقی اس کے زکوٰۃ کے علاوہ جتنے صدقات ہیں آپ اطمینان کے ساتھ ایک مشرک کو، ایک یہودی غریب کو دے سکتے ہیں۔ یہ انسانیت کا سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اسلام کے ایک ایک سبق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔